کے اوپر نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری توہم پرستیاں ہیں جن کو آپ یہ جن بھوت پریت کہتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ اعصابی بیماریاں آ گئیں۔ اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ نوجوان بالغ لڑکیوں میں خاص بیماریاں آتی ہیں رحم کی کسی بگاڑ کی وجہ سے، اور ان کا اثر اعصاب پر جا کر دماغ پر جا کر پڑتا ہے۔ وہ اصل میں دیوانگی کی کچھ ابتدا سی ہوتی ہے، وہ جو دورے پڑتے ہیں۔ اب وہاں تو اس کا علاج اعصابی امراض کی طرح کیا جاتا ہے یا نفسیاتی امراض کی طرح کیا جاتا ہے۔ سائیکیاٹرسٹ ان کا علاج کرتے ہیں یا ان کے ہاں کے جو یہ مینٹل ڈیزیزز کے فزیشین ڈاکٹرز ہیں وہ ان کا علاج کرتے ہیں۔ اور آپ کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے، اس قسم کی بیچاری بچی جو اس طرح سے ان امراض میں بیمار ہو جاتی ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس غریب کے ساتھ، آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے۔ شہروں میں تو کم ہوتا ہے، ابھی تک ہمارے ہاں وہ جو آبادیاں جن کو وہ جن کہتے تھے، دیہات کی آبادیاں، ان میں اب بھی وہی کچھ ہوتا ہے۔ وہ جن کڈن والے جڑے نے نا، وہ آ جاتے ہیں، وہ خود جن ہوتے ہیں۔ یہ امراض ہیں عزیزان من، بیماریاں ہیں، یہ کچھ نروس ڈیزیزز ہیں، اعصابی ہیں، کچھ نفسیاتی ہیں، سائیکولوجیکل کیسز ہوتے ہیں۔ ان کا علاج ہوتا ہے۔ یہ ساری توہم پرستیاں ہیں جن کو کہتے ہیں جن چمڑ گیا۔ اور پھر توہم پرستیاں آتی کن راستوں سے؟ بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ اعظام، ان کے آپ داستانیں پڑھیے، ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کوئی جن ہوتا ہے صاحب۔ وہ ان کے ہاں پڑھتے بھی ہیں، ان کے ہاں کام کاج بھی کرتے ہیں، پھر بھید کھل جاتا ہے تو وہ دوسرے کو کہہ کے کہ یہ میرا ایڈریس ہے، مصیبت پڑے تو پتہ دے دینا، چلے بھی جاتے ہیں، پتہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ ڈاکخانے والا چٹھی رسان جا کے چٹھی ڈلیور کر رہا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے جہلاء میں نہیں پھیلی ہوئی، ہمارے ہاں کے یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ خاص طور پہ جو ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ حضرت صاحب کے پاس ایک ایسا جن آیا کرتا تھا اور وہ اس قسم کا آیا کرتا تھا، وہ یہ کیا کرتا تھا۔ یہ گناہ گار جس مسجد میں پڑا ہے ابتدان، وہاں بھی ایک جن ہوتا تھا، لکن میچی کھیلتا ہوں گا سی نال، انہوں پھڑن واسطے ایک باری جو نٹھا ایک منڈا وہ قابو آتا سی پیا، انہوں کوئی تھانہ لبھی اور لوٹے جا وڑیا۔ یہ بات پھر نکل گئی تو پھر مولوی صاحب نے اسے کہا کہ بھی اب بھید فاش ہو گیا ہے، تم چلے ہی جاؤ۔ داستانیں ہیں عزیزان من، کچھ حقیقت نہیں ہے، افسانے ہیں یہ توہم پرستیوں کے، کچھ حقیقت نہیں ہے ان کی۔ یہ الگ بات ہے کہ توہم پرستی جب شدت اختیار کر جائے تو سچ مجھے نظر آنے لگ جاتا ہے کہ جن ہے، لیکن وہ آپ کے دماغ کی تخیلاتی چیز ہوتی ہے، خارج میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آئیے بھائی، صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن۔ یہ حضور تو بستی میں پیدا ہوئے، ام القریٰ، بلکہ مرکزی بستی جسے کیپٹل سٹی آج کے الفاظ میں کہیے، مکہ اور پھر مدینہ طیبہ، یہ دو ہی بلندترین شہری بستیاں تھیں۔ ان کا اولی تخاطب انہی بستیوں کے لوگوں سے تھا، انس سے تھا، انہی میں یہ رہتے تھے آپ۔ تو وہ تو کبھی کبھی آتے تھے، لیکن ان سے بھی جب یہ شدہ یہ باتیں پھیلی ہیں حضور کی تبلیغ کی، حضور کی بعثت کی، تو نظر آتا ہے کہ پھر ان کے ہاں کے لوگ بھی کچھ آتے تھے یہ دیکھنے کے لیے، یہ سننے کے لیے کہ یہ کیا نئی چیز ہے۔ لیکن عام طور پر وہ ان سے کچھ چھپ چھپا کر ہی آتے تھے، کچھ خلوت میں ہی آتے تھے، کچھ ان کی مصلحتیں اپنی ابھی ہوں گی تو وہ آتے تھے۔
ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، حضور کے پاس وہ آتے تھے۔ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ جنوں کا ایک کلاس، ایک گروہ تھا، وہ آیا یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے۔ اب ایک ہی قرآن کریم کی آیت ہے جس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ انسانوں سے الگ مخلوق نہیں تھی۔ حضور کے متعلق قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف بھیجا ہے بشیر و نذیر بنا کر۔ تو جو بھی قرآن سننے کے لیے آتا تھا یا قرآن پر ایمان لاتا تھا، یہ ذکر ہے یہاں کے قرآن پہ ایمان لائے، تو حضور تو الناس کی طرف رسول تھے نا، تو یہ الناس ہی کی ایک نو تھی، الناس سے الگ نہیں تھی۔ سارے قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کو جنات کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجا تھا۔ وہ جنات جو ہمارے ذہن میں الگ مخلوق ہے، وہ الناس ہی تھے، انسان ہی تھے۔ وہ حضور کی طرف آئے، قرآن سنا۔ سورہ الجن میں ہے، انہوں نے یہ بات کہی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، انہوں نے جا کے پھر اپنے ہاں قوم میں کہا کہ ہم نے یہ جب سنا اس ہدایت والی کتاب کو، یہ ہدایت اور رہنمائی جب ہم نے سنی تو ہم ایمان لائے اس کے اوپر۔ قرآن سنا، اس کی صداقتوں کو سمجھا، اس کے اوپر ایمان لائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو آپ سوچئے عزیزان من، یہ وہ چمٹنے والے جنات کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کا سننا، اس کو ہدایت سمجھنا، ہدایت کو تسلیم کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس پہ سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ تو انسانوں ہی کی بات ہے۔ حضور انسانوں ہی کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے۔ اب حیرت یہ ہے کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء کرام بھی ہیں، یہ سارے عربی بھی جانتے ہیں، ان داستانوں کو بھی واقف ہیں، تو پھر یہ وہ انس و جن کے یہ معنی کیوں نہیں کر دیتے؟ اب میں اس کا کیا علاج کروں؟ کیوں نہیں؟ یا تو کوئی چیلنج کرے نا کہ یہ معنی نہیں ہیں، تو پھر ان کو تو میں بتاؤں بھی کہ یہ کیسے ہیں۔ اس کی سندیں ہیں ہمارے پاس، انہی کے لغات، انہی کی ادب کی کتابیں جو ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو پھر یہ بات تو واقعی تعجب انگیز ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سمجھتا نہیں کہ اس کے باوجود پھر ان کو کیا ہو گیا۔ ہو یہ گیا کہ قرآن کی تفسیر پہلی جو تیسری صدی ہجری میں حضور کے 200-250 سال بعد لکھی گئی، جہاں یہ آیتیں آئیں، اس کے ساتھ افسانے آ گئے۔ یہی آیت آپ لے لیجئے، اور بڑی سے بڑی مستند تفسیر کوئی اٹھا کے دیکھیے، تفسیر الگ ہی نہیں، یہ حدیثوں کے جو مجموعے ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے۔ اب یہاں اس جن کے ساتھ جو داستانیں ان کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہ اس طرح سے خلوت میں گئے حضور، اور پھر اس کے ساتھ یہ کیا کہ فلاں صحابی جو تھے وہ ساتھ چلے گئے، حضور نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور ان کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ وہ حصار ایک ہوتی ہے چیز، یہ جتنے بھی یہ تعویذ گنڈے روکتے ہیں نا، ان میں ایک اس طرح سے لائن کھینچ دیتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہوتا ہے ان کو اسے جنات کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ وہ ساتھ گئے تھے، اور آپ نے ان کو ایک جگہ کھڑا کر کے تو اس کے گرد لائن کھینچ دی کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اس کے اندر تم محفوظ رہو گے۔ یہ خالص ان ساحرین کا، یہ تعویذ کرنے والوں کا ایک یہ حصار باندھنا، یہ ان کا ایک مسلک کی چیز ہے۔ یہ اس میں سے اس کے اندر یہ چیز ہوتا ہوگا اس زمانے کے اندر بھی، یہ جو لوگ ٹونے ٹان کے کرنے والے، جنات نکالنے والے حصار باندھتے ہوں گے۔ حضور کے متعلق حصار باندھ دیا، صحابی سے کہہ دیا کہ کھڑے رہنا تم۔ اب وہ اس کے بعد بتا رہے ہیں
بادلوں کی طرح آئے، گرجے، چمکے، پھر وہ نیچے